السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آپ کے درمیان حاضری ہو رہی ہے۔ بہت ہی اہم اور حساس ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت دھیان سے سنیے گا اور پوری بات سنیے گا۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو ایک دعا فرمایا کرتے تھے، ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے شروع فرما دیا کرتے تھے تاکہ ہماری امت بھی عبادت کی عادی بن جائے اور رمضان کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے برکات کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ یہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 ہے، اور یہ تعداد اسی دن سے ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، اور یہ رجب کا مہینہ بھی ہے۔ عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس میں عبادتوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا، کوئی ایسی مخصوص عبادت نہیں بتائی جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہو۔ جس طرح عام دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے رکھتے ہیں نفلی روزہ یا عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو بعین ہی اس مہینے میں بھی اسی طرح عبادت کی جا سکتی ہے، روزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اس ماہ رجب کے اندر ہمارے بہت سے لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے عبادتیں گھڑ لی ہیں، کچھ بدعات و خرافات اس مہینے میں انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بہت سے دوست و احباب بھی پوچھتے ہیں، جیسے ہی رجب کا چاند نظر آیا تو پوچھنے لگے کہ ہمیں اس رجب کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی ایسی عبادت کرنی چاہیے، روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، اسی لیے میں نے آج اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ اس مہینے کے اندر الگ سے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے شریعت کے اندر، نہ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، نہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے، کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں بڑے اہتمام سے، اور اس کے بارے میں یہ تصور قائم کیا گیا ہے کہ جو اس دن ایک روزہ رکھ لے گا اس کو گویا کہ 1000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ حدیث میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے، یہ سراسر من گھڑت بات ہے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے، اور یہ بدعت ہے جو واجب الترک ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ اور اس گمان کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو بجائے ثواب کے وہ گناہ کما رہا ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، ان کے زمانہ خلافت میں بھی کچھ لوگوں نے اس تاریخ میں روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے تعلق سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو جن جن لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلا تھا ان کے گھروں میں آپ تشریف لے گئے بنفس نفیس، اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم میرے سامنے ابھی کا ابھی کھانا کھاؤ تاکہ پتہ چل سکے کہ تم روزے سے ہو یا نہیں ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس تاریخ میں روزہ رکھنا عین بدعت ہے، کہ جس بدعت کا قلع قمع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 1450 سال پہلے ہی کر دیا ہے۔ لیکن آج بھی کچھ لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، اور اس دن کو ایسا دن تصور کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے 1000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔